جو معاملہ کسی اور پر دیا جائے گا وہ ایک امانت کا داری نہیں رہے۔ دوسرا ہم نے بیان کیا رعایت بنیاد یہ جو چرواہے بڑی بلڈنگیں بنائی، اور پھر تیسرا ہم نے ذکر کیا کہ امت پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ساری قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہماری بات چل رہی تھی علامات الساعہ کے بارے میں، قیامت کے نشانیوں کے بارے میں، اور ہم نے دو بڑے تقسیم کیے تھے، ایک ہے علامات الصغریٰ چھوٹے نشانیاں، اور ایک علامات الکبریٰ بڑے نشانیاں۔ ہماری بات چھوٹے نشانیوں میں ہی ہو رہی تھی، اور اس کو ہم نے کئی اقسام میں تقسیم کیے تھے۔ ایک علامات الصغریٰ التي وقعت، ایسی علامتیں جو چھوٹی ہیں اور جو ہو چکی ہیں۔ پھر دوسری تقسیم یہ ہوتی ہے جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی، جو شروع ہو چکی ہے اور وہ مستمر ہوتی ہے، چلتے جائے گی، جیسا ہم بات کیے تھے فتنوں کے بارے میں۔ فتنے جب شروع ہوں گے تو بڑھتے جائیں گے قیامت تک، اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے چھوٹی علامتیں جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو آج وہی بات ہے علامات الصغریٰ التي وقعت وهي مستمرہ، ایسی علامات جو ہو چکی ہیں اور مستمر ہے، جاری و ساری رہیں۔ تو تین چار بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی علامت جو چھوٹی علامت ہے وہ ہے اسناد الامر الی غیر اہل، کہ کسی بھی معاملے میں جو اہل نہیں ہیں ان کو وہ معاملہ دیا جائے گا، چاہے وہ حکم کا معاملہ ہو، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ انسان اہل نہیں ہے، وہ انسان اس کے قائل نہیں ہے، لائق نہیں، تو وہ اس کو معاملہ دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فقرئ ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یحدث القوم لوگوں سے بات کر رہے تھے، ایک عربی آ کے پوچھنے لگے کہ متی الساعہ قیامت کب آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے گئے اور توجہ نہیں دی، تو صحابہ سمجھے کہ شاید انہوں نے کچھ سنا اور پسند نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب بات ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، پوچھنے والا کہاں ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امانت گم جائے گی، جب امانت کھو جائے گا جو ہے سماج میں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ بھئی کیسے جو ہے امانت کھو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی معاملہ سونپا جائے گا جو جس کا اہل نہیں ہے اس کو، تب جا کر آپ جو ہے
فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کریے۔ امانت کھو جانے کے اوپر دوسرے احادیث بھی ہے۔ حذیفہ تھا قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الاخر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں کہی ہے، میں نے ایک سنی۔ ان الامانۃ نزلت فی جذر القلوب الرجال ثم نزل القرآن، کہ بھئی امانت دلوں پر ایک بار نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا۔ فعلموا من القرآن، تو لوگ جانے قرآن کا، وعلموا من السنہ، اور لوگ سنت بھی جان، یعنی انسان قرآن سنت کا حامل ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم حدثنا عن رفع الامانہ، اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان چاہے دیندار بھی ہو، نیک بھی ہو، لیکن اس کے دل میں امانت داری نہیں ہوگی۔ ینام الرجل النومۃ، انسان جو ہے رات میں سو جائے گا، اس کے دل سے امانت داری کو نکال لیا جائے گا۔ فیظل اثرها مثل الوقت ثم ینام النوم فتقبض الامانۃ من قلبی، اس کے دل سے امانت کو لیا جائے گا۔ اور حتی یقال للرجل ما ادلتہ ما اظرفہ ما عقلہ، ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے بھئی کتنا سمجھدار آدمی ہے، کتنا دیندار آدمی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی امانت داری نہیں ہے، بہت ہی دیندار رہے گا لیکن امانت داری نہیں ہوگی۔ اور حذیفہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں پہلے جو ہے کسی سے بزنس کرنے جاتا تھا تو دیکھتا تھا بھئی مسلمان ہے تو ٹھیک ہے چلو بھئی امانت دار ہوتا ہے، لیکن آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بھئی اسلام ہونے کے باوجود اس میں امانت داری نہیں کرتا ہوں، تو میں فما كنت لأبايع منكم الا فلانا وفلان، تو انہوں نے نام لے کے کہا کہ بھئی میں ان سے تجارت کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا۔ پہلے میں دیکھتا تھا بھئی مسلمان ہیں چلو امانت داری سے میں بزنس، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں تو بہت بڑے وعدے کیے جاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ حفاظت سے رہے گا وغیرہ، لیکن بعد میں غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں مینٹین کیا جاتا۔ تو انسان جو ہے امانت دار یہ ہونا بڑی نشانی ہے، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے نیک پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اگر امانت داری نہیں ہے تو کیا فائدے کا یہ نمازی ہونا، کیا فائدے کا انسان کا متدین ہونا۔ تو یہ ایک نشانی ہے، وہ ہے امانت کا اٹھایا جانا۔ اور جب اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ بھئی جو جس کا اہل نہیں ہے اس کو وہ معاملہ دیا جائے گا۔ دوسری نشانی ہے رعاۃ الشاۃ فی البنیان، کہ بھئی جو بکریوں کو چرواہے ہوں گے وہ بڑے بڑے بلڈنگیں بنائیں گے، بنیان بنائیں گے، یہ بھی ایک قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یاد رکھیے لوگ سمجھتے ہیں جو بھی قیامت کی نشانی ہے سب بری نشانیاں، نہیں، ہو سکتا ہے قیامت کی نشانیاں اچھی بھی ہوں، ہو سکتا ہے قیامت کی نشانیاں بری بھی ہوں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے نشانی بری ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے جو عرب کے چرواہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ چرواہے جو ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے قیامت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبریل ہے اس میں جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فاخبرنی عن امارتی قال ان تلد الامۃ ربتها، ایک جو ہے جو باندھی ہوگی وہ اپنے رب کو پیدا کرے گی، یعنی جنگیں بہت بڑھ جائے گی تو غلامیں بھی بڑھ جائے۔ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا سید بن جائے گا۔ یا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ آپ دیکھیں گے ننگے پیر جو چرواہے ہوں گے وہ جو ہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ اور کون سے چرواہے ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا العرب، عرب والے چرواہے ہوں گے جو قیامت کے قریب ایسا کام کریں گے۔ اذا رأيت الامة ولدت ربتها او ربها ورأيت اصحاب الشاء تطاولوا في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، اور وہ جو ہے سربراہ بھی بن جائے گے۔ فذلك من معالم الساعة واشراطها قال یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاء الحفاة والجياع العالة، تو صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا العرب، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو صحیح، العرب۔ یہ دوسری نشانی ہو گئی، وہ ہے کہ چرواہے جو ہے ایک دوسرے سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، جو قیامت کی چھوٹی نشانی اور چلتے جائے گا قیامت تک۔ تیسری نشانی ہے تداعی الامم علی الامت الاسلامیہ، کہ امت اسلامیہ پر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، ان کو تباہ و برباد
کرنے کے لیے. یہ بھی علامات الصغریٰ میں سے جو ہمیشہ فتنے بڑھتے جائیں گے. تو یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ سارے لوگ جیسے دعوت پہ لوگ بلاتے ہیں ویسے امت مسلمین پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ, کیا ہم کم ہوں گے اس دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر, لیکن آپ جو ہے بہت زیادہ ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے پاس بہت زیادہ نمبرز ہوں گے, بہت لوگ ہوں گے آپ کے پاس. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن آپ جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے ویسا یہ, کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کا کی بات کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُم, دشمن آپ سے کبھی ڈرے گا نہیں, یہ قیامت کی نشانی میں ہوگا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے دلوں میں کیا ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ؟ الوہن ڈال دیں گے. وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الوہن, اور یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں, حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ انسان کے امت مسلمانوں میں کیا آ جائے گا؟ ایک تو دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور دوسرا موت سے نفرت ہو جائے گی, موت سے نفرت, کیونکہ انسان جب دنیا کے لیے کام کرتے رہے گا تو وہ موت سے نفرت ہی کرے گا, کیونکہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی سامان نہیں رہے گا. تو اسی لیے دنیا کی محبت جو بھی اس کی وجہ سے دوسری امت مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ربی لأمتی ان لا یہلکاها بسنۃ بعام, کہ کوئی تعاون کی بیماری جو ہے اپنی امت کو برباد نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کر لیا. وان لا یسلط علیہم عدوا من سوى انفسہم, اور میں نے یہ بھی دعا کیا کہ کوئی باہر سے دشمن آ کے امت مسلمین پر کوئی ہلاک و برباد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ یا محمد, اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد انی اذ قضیت قضاء فإنه لا يرد, جب میں کوئی تقدیر میں لکھ دیتا ہوں تو کوئی اس کو پلٹنے والا نہیں ہے. وإنی أعطیتک لأمتک, کہ میں نے آپ کی امت کو دے دیا ہے کہ طاعون کی بیماری سے نہیں مریں. ان لا اہلکہم بسنۃ بعامہ وان لا اسلط علیہم عدوا من سوى انفسہم, اور نہ ہی کوئی دشمن آئے گا باہر سے, لیکن کیا ہوگا ایک دوسرے ہی ماریں گے. او قال من بین اقطار حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسی بعضهم بعضا, یہ حدیث مسلم میں آئی, مسلم ہے, یعنی باہر سے دشمن بھی نہیں آئے, مسلمان آپس میں ہی لڑیں گے جھگڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اور بات کریں گے علامات الساعہ کے بارے میں. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ہم بات کر رہے تھے علامات الصغریٰ, قیامت کے چھوٹی نشانیوں کے بارے میں, اور ابھی تک پہلا ہم نے ذکر کیا اسناد الامر الی غیر اہل, جو معاملہ کسی اور پر سپرد کر دیا جائے گا وہ بھی ایک علامت ہے, یعنی امانت داری نہیں رہے. دوسرا ہم نے بیان کیا ہے رعایت الشاۃ فی البنیان, کہ جو چرواہے ہوں گے بڑی بڑی بنیان بلڈنگیں بنائیں گے. اور پھر تیسرا ہم نے ذکر کیا کہ امت پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی. اب کچھ اور علامات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم علامات الکبریٰ کے بارے میں اگلی خطبے میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. بڑی بڑی نشانی تو وہ ہے مال بہت بڑھ جائے گا, قیامت کے قریب بہت زیادہ مال ہوگا, استفاضۃ المال, مال بہت زیادہ ہوگا, کہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ انسان کو 100 دینار بھی اگر مل جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو بھی اس کو وہ کم سمجھے گا, تو بھی وہ کیا سمجھے گا, بہت کم سمجھے گا. اور انسان نکلے گا زکوٰۃ دینے کے لیے, زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا, یعنی انسان قبول نہیں کرے, بہت پیسہ آ جائے گا. سمعت عوف ابن مالک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک, اور یہ غزوہ تبوک کی حدیث ہے. عوف ابن مالک کہتے ہیں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ من ادم,
فقال اعدد ستا من بین ید الساعة کہ آپ 6 چیزیں یاد کر لو، گن لو، قیامت سے پہلے ہوں گی 6 چیزیں۔ پہلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، موتی، میری موت۔ تو سب سے بڑی نشانی قیامت کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ثم فتح بیت المقدس، دوسرا ہے فتح بیت المقدس کی فتح ہو جائے۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، اور پھر 2 موتان ہوں گے جو جس کی وجہ سے جو ہے بکریوں کی ایسی جو بیماری آ گئی، اس طرح سے تعاون کی ایک بیماری آئے گی امت میں، یعنی پورے ہلاک نہیں ہوں گے۔ ثم استفاضۃ المال، پھر ہوگا مال کثرت سے ہو جائے گا، انسان امت مسلمہ پر بہت زیادہ مال ہوگا۔ حتی یعطی الرجل 100 دینار، اس کو 100 دینار سونے کے اشرفیاں بھی مل جائیں گی۔ فیظل ساخطا، وہ اسے کم سمجھے گا۔ ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ ہر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین الاصفر فیغدرون، پھر ایک صلح ہوگی، جو رومن ہوں گے لوگ، ان سے ایک صلح ہوگی امت مسلمہ پر، انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ پھر وہ لوگ 80 جھنڈوں کے نیچے آ کر مسلمانوں سے قتال کریں۔ تو اس حدیث میں آیا ہے استفادۃ المال، مال بہت بڑھ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہے نبی ہریرہ تھا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک مال بہت زیادہ ہو جائے۔ فیفید حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أربى لي فيه، کہ انسان ڈھونڈتے پھرے گا صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، اور جو انسان لے گا وہ کہے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے زکوٰۃ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مسلم میں آئی ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ مال بہت بڑھ جائے گا قیامت سے پہلے۔ آخری نشانی انشاءاللہ تعالی وہ ہے تسلیم الخاصہ، کہ انسان جب سلام کرے گا تو صرف خاص لوگوں کو سلام کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت دی تھی کہ سلام کرو جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن قیامت سے پہلے ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ انسان جب سلام کرے گا صرف خاص لوگوں، جس کو پہچانتا ہے اسی کو خاص کرے گا، اور تجارت بھی بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان امت مسلمہ تجارت میں آگے بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ بیوی بھی مدد کرے گی شوہر میں تجارت میں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو خاتون ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی تجارت میں آ رہی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے فشو التجارہ، اور رشتہ داریوں کو لوگ کاٹیں گے، وہ قطع الارحام، یہ 3۔ اور چوتھا بری گواہی، یعنی غلط گواہی دیں گے، شہادت الزور دیں گے۔ یہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت سے پہلے خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا، جس کو پہچانتے ہیں وہی لوگ سلام۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں سب کو سلام نہیں کیا جاتا ہے، جس کو پہچانتے ہیں ان کو ہی سلام کیا جاتا ہے۔ وفشو التجارہ، کہ تجارت بھی بہت بڑھ جائے گی، حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، کہ تجارت میں بیوی بھی مدد کرے گی شوہر کو۔ وقطع الارحام، اور رشتہ داریوں کو کاٹ لیا جائے گا۔ وفشو القلم، اور علم بھی بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا علم بھی بڑھ جائے گا، لوگ لکھنا پڑھنا جاننے لگیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں بہت ہی کم لوگ تھے جو قلم سے لکھتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا قیامت کے قریب سارے لوگ، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ وفشو القلم وظہور الشہادۃ بالزور، اور بری گواہی بھی بہت ظاہر ہوگی، بہت آ جائے گی۔ وکتمان شہادت الحق، اور حق والی جو شہادت گواہی ہوگی اس کو چھپا لیا جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ساری جو قیامت سے پہلے آنے والی ہے، ہم کو اس کو پہچاننے کی، اس پہ پڑھنے کی، اس پہ علم حاصل کرنے کی، کیونکہ ہم نے جیسے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ ایک دن پورا فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے علامات الساعہ کے بارے میں بیان کیے تھے ایک دن۔ اور صحابہ کہتے ہیں ان کو جان لینے سے ہم کو پتہ چل گیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہر چیز جانتا ہوں جو قیامت سے پہلے آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم بات کریں علامات الصغریٰ، چھوٹی علامتیں جو نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد علامات الکبریٰ، پھر اس کے بعد قیامت کے احوال ہم ذکر کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید